اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میں سب سے پہلے یونیورسٹی آف پنجاب لاہور کے ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے خواتین کے حقوق تفریح اور سیرت طیبہ کے عنوان سے بین الاقوامی سیرت کانفرنس کا انعقاد مورخہ 3 نومبر 2021 کو کر کے مجھے مقالہ پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میرے مقالہ کا عنوان سعودی عرب میں خواتین کی تفریحی سرگرمیاں، قوانین میں ارتقاء اور توسیع کا مطالعہ ہے۔ معزز سامعین گرامی، اقوام عالم میں صنعتی ترقی کے بعد انسان غیر فطری زندگی گزارنے پر مجبور سا ہو گیا ہے۔ اسے دن رات مشین کی طرح کام کرنا پڑتا ہے اور تھکاوٹ کی دوری کے لیے تفریح مشاغل اب انسان کی ضرورت بن چکے ہیں۔ سعودی عرب میں خواتین کی تفریح سرگرمیوں کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہلی دور میں خواتین کی تفریح سرگرمیوں کا کوئی تصور نہ تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جہاں خواتین کو دیگر حقوق ملے، وہاں حدود و قیود کے ساتھ تفریح سرگرمیوں کی اجازت بھی ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی تفریح سرگرمیاں مسلمان خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ جب سعودی عرب میں آل سعود کا اقتدار آیا تو ان کے ہاں مردوں کو کھیل کود اور تفریح کے مواقع میسر آئے، تاہم خواتین کو مکمل طور پر تفریح سرگرمیوں سے محروم رکھا گیا۔ ڈاکٹر سیٹے مردوں کی تفریح سرگرمیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: These sports were the main activities in Saudi Arabia for more than 2000 years۔ سعودی عرب میں جب کھیلوں میں ارتقاء اور توسیع ہوئی تو سعودی کلچر کی جانب سے خواتین کی تفریح سرگرمیوں کا راستہ روکا گیا۔ ورلڈ اکنامک فورم 2017 کی رپورٹ میں کہا گیا کہ جنس کی مساوات کے معاملے میں سعودی عرب دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے۔ رپورٹ کے مطابق 144 ممالک کی درجہ بندی کی گئی اور اس میں سعودی عرب کا نام شامل نہیں کیا گیا کیونکہ وہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بدترین ممالک کے 6 نمبر پر گنا گیا تھا۔ کچھ عرصہ قبل محمد بن سلمان کے دور حکومت میں تیل کے ذخائر کے کم ہونے کے پیش نظر انہوں نے سعودی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ثقافتی اور تفریحی سرگرمیوں کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے۔ انہوں نے اس پروگرام کا نام معاشی اور معاشرتی اصلاحی پروگرام رکھا ہے۔ یہ نام نہاد پروگرام سعودی عرب کے اندر شرعی قانون کے آرٹیکل 169 کے پیراگراف کو حذف کر کے عورتوں میں فحاشی اور عریانی پھیلانے کا ایک بہت بڑا سبب بن گیا ہے۔ اس آرٹیکل کے تحت ایک بالغ عورت کو مرضی سے کہیں بھی تنہا رہنے کا حق حاصل ہے۔ اس وقت تفریح سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کمرشل سینما گھروں کے قیام پر پابندی ختم کی جا چکی ہے۔ تقریباً 300 سینما گھر بنائے جا رہے ہیں تاکہ فیشن شوز کے ذریعے سعودی حکومت زر مبادلہ حاصل کرے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کی تاریخ میں 1955 میں پہلی بار لڑکیوں کے لیے اسکول کھولے گئے، 1970 میں خواتین کے لیے رائل کالج آف ایجوکیشن کا آغاز کیا گیا، 2001 میں خواتین کو شناختی کارڈ جاری کیے گئے، 2009 میں سعودی خاتون نورہ فائزی نے وزارت سنبھالنے کے بعد خواتین کے حقوق کے لیے مؤثر آواز بلند کی اور 2012 میں پہلی مرتبہ سعودی خواتین کو عالمی اولمپکس کے مقابلہ جات میں حصہ لینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ 2013 میں سعودی خواتین کو سائیکل چلانے کی اجازت ملی اور 2018 میں خواتین شائقین کے لیے کھیل کود کے دروازے کھول دیے گئے اور 2019 میں سعودی خواتین کو بغیر محرم کے سفر کرنے کی اجازت دی گئی۔ سعودی عرب میں ہونے والی حالیہ تفریح سرگرمیوں سے فحاشی، عریانی اور بے حیائی کا دروازہ کھولنے کی ابتدا کی گئی ہے۔ جن ممالک میں عورت کو آزادی کے نعرے کے تحت گھروں سے نکالا گیا، وہاں آج خاندان بکھر چکے ہیں، شرح پیدائش 0 تک جا پہنچی ہے۔
شادی شدہ جوڑوں کو بچوں کی پیدائش پر مراعات کی لالچ دی جاتی ہے، اولاد کی تربیت کا فقدان اور معاشرتی اقدار پامال ہو چکی ہیں۔ چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں کے لوگ بزرگوں کی عقیدت اور محبت میں مورتیاں بناتے اور ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے تھے، مگر ترقی کے چکر میں کچھ اس طرح پڑے کہ اب ان کے پاس اولاد کے پالنے اور تربیت کرنے کا وقت بھی نہ رہا۔ اولاد کے لیے ڈے کیئر سینٹرز بنائے گئے، پھر حکومت کو یہ قانون بنانا پڑا کہ کم از کم مہینے میں ایک دن نکال کر اولاد اور والدین کو دیکھ لیا کریں۔ وہ تفریحی سرگرمیاں جن سے یورپ، امریکہ، الغرض پورا عالم کفر تنگ آ چکا ہے، سعودی عرب کے ساتھ ساتھ دیگر اسلامی ممالک اس فحاشی اور عریانی کو اب سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس مقالے کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے معاشی اور معاشرتی اصلاحی پروگرام کے تحت خواتین کو محرم کے بغیر سفر کی اجازت، مرد و زن کے مخلوط اجتماعات، فحاشی اور عریانی کے دروازے کھول کر رکھ دیں گے، جس سے سعودی عرب کی تابناک تاریخ مسخ ہو کر رہ جائے گی۔ عالم اسلام پر اور عالم اسلام کے علماء پر واجب ہے کہ وہ سعودی علماء کی مشاورت سے سعودی ارباب اقتدار کو ان شرعی ممنوعات کے متعلق آگاہ کریں اور یہ شعور بیدار کریں تاکہ سعودی عرب تفریح کی جائز شکلوں کے ذریعے سے ذریعہ آمدن حاصل کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔